اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں چھپنا چاہو گے چھپ نہیں سکو گے، وہاں بھاگنا چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے۔ میرے بھائیوں، ہم تو ناچنے گانے والے تھے، اللہ پاک نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، کہاں انبیاء والے کام میں بٹھا دیا، اور آج لا کے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ نبی تو کسی نے آنا نہیں، اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دکھا رہا ہے۔ اللہ نے ذلت کے نقشوں میں عزت دے کر دکھا دیا۔ ہمیں تو جائز نجائز، پاکی ناپاکی، حرام حلال کی پہچان ہی نہیں تھی۔ ہم لوگ تو سمندروں کے اندر تھے، آپ لوگ تو کنارے پہ کھڑے ہو۔ ہم تو اندھیروں میں تھے، آپ لوگ تو روشنی میں کھڑے ہو۔ ہم تو بے عقل تھے، آپ تو عقل والے ہو، مگر اللہ پاک بے عقلوں کو عقل دے دے کے بھیج رہا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے، دین کے دائی بھیجے، مفتی بھیجے، قاری بھیجے، حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں، اللہ دنیا میں سارے عذر پورے کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ دین کا کام مقصد بنا کر نہیں کریں گے تو اللہ ہم جیسوں سے دین کا کام لے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ابراہ کے لشکر کو اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعہ، ابابیل کے ذریعے ہلاک کیا اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما کر دکھائی۔ نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا، جس بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا، اسی بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک نے اس کے سر میں چتر منوا کے دکھائے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی تو ہم جیسے کیسے راہ راست پہ آتے؟ یہ کام بالکل حق اور سچ ہے میرے بھائیوں، یہ انبیاء والا کام ہے، نبی کے کسی نے آنا نہیں ہے۔ اگر یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی، چور، فراڈ، زنائی کیسے راہ راست پہ آتے؟ یہ وہی محنت ہے میرے بھائیوں، اس محنت نے ہمارے اوپر کرم کر دیا۔ اللہ ہمارے بزرگ دین کی حفاظت فرمائے جو یہ کلمہ لے کر ہم تک پہنچے۔ ہم تو اللہ کے حکموں کو توڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے تھے۔ کہاں سے جنت کے حقدار؟ جنت کا حقدار وہ ہے جو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب کسی نبی نے نہیں آنا، ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے اور آپ سب لوگوں کے ذمہ ہے کہ ہم کلمہ گو والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ ہر نگری نگری، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، آل ٹو ورلڈ اس کلمے کو لے کر جانا میرے اور آپ سب لوگوں کے ذمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حروف 4، محمد کے حروف 4، آسمانی کتابیں 4، بڑے فرشتے 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست 4، خانہ کعبہ کے کونے 4، امام 4۔ اسی وجہ سے بزرگ کہتے ہیں پہلی فرصت کے 4 مہینے لگا کے اس کام کو سیکھیں اور زندگی کا مقصد بنا کر چلیں۔ سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے پوری زندگی، پھرنے کے لیے پوری دنیا۔ تو میرے بھائیوں، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا ہمارا امتحان ہے، عبادت ہماری پہچان ہے، اور دعوت اللہ ہمارا کام ہے۔ ہم تو اس کام کو کرنے کے لیے موت تک ارادہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب کا ارادہ نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کو میرے بھائیوں طلب دکھاؤ، لے کر جانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو ہم اپنی طلب تو دکھائے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو صحیح، اللہ ہمیں ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ ہم کہتے تھے ہم ناچیں گے نہیں، گائیں گے نہیں، کہاں سے کھلائیں گے، مگر رزق کا وعدہ تو اس نے کیا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلے تو پتا چلا کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم کہتے تھے ہمیں دنیا رزق دینے والی ہے، دنیا کسی کو کچھ دینے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ اگر دولتوں میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا، حمان، شداد، قارون کامیاب ہو جاتا۔ دولتوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو اللہ کے دین میں کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بھی میرے بھائیوں دعائیں کرنا، ہمارا اللہ ایک نبی، ایک قرآن، ایک خانہ کعبہ ہے، ہم مسلمان بھائی ہیں، ہم نے اس کلمے کو لے کر دنیا تک پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے استقامت اور عافیت کا معاملہ فرمائے اللہ۔ السلام علیکم۔